الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی کو ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو بھی انسان بھول گئے، جو کام مسلمان کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے، جو کام مسلمان کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے، اوروں کے فسانے یاد رہے خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ رب العالمین نے ہمیں ایسی سنگت اور معیت عطا فرمائی کہ یہاں بیٹھنے والا ہر شخص اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ مبارکہ کے تصدق سے رب العالمین اس اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما دے گا۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف زبانیں بولنے والے، اور ہمارا مقصد ہے اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کا ذکر کرنا، اور اللہ کے ولی کامل کی سنگت اور معیت میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے سوا کوئی سوچ، کوئی نیت، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام معاشیات ہے، اکنامک سسٹم ہے۔ یہ اسلامی روحانی مشن کے سالانہ 3 روزہ اجتماعات میں یہ اس طرح پہلی بار ہوا کہ ہمیں یہ موضوعات ہم نے یہ چنے اور چاہا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ ایک اسلامی مملکت کا جو معاشی نظام ہوتا ہے وہ کیسا ہو، دفاعی نظام کیسا ہو، مذہبی نظام کیسا ہو، علماء کا کیا رول ہونا چاہیے۔ آپ گفتگو سنتے چلے آ رہے ہیں اور کل بھی سنیں گے، اور تیسرا دن حضور قبلہ عالم خصوصی گفتگو بھی فرمائیں گے، اور کل تو ختم خواجگان بھی ہے۔ تو تمام دوست احباب جو موجود ہیں وہ باقی لوگوں کو بتائیں گھر جا کر کہ چلو ہم تمہیں حقائق بتائیں کہ اسلامی روحانی مشن کے پلیٹ فارم سے بتایا جا رہا ہے ایک اسلامی ریاست مملکت خداداد کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، بغیر تنقید کے، بغیر کرٹیسزم کے، کسی کی پگڑی اچھالے بغیر حق و سچ بیان کرنا ہے کہ بات دلوں میں اتر جائے۔ ایسا اجتماع محبت اور پیار، اتحاد کی جب ضرورت ہو نفرت کیوں پھیلائی جائے؟ جب امت کو اتحاد کی ضرورت ہے تو نفرت کیوں پھیلائی جائے؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہ ملا۔ یوں اسلامی روحانی مشن دعوت دے رہا ہے تو آپ گھروں کو جائیں تو لوگوں کو بتائیں۔ کل کا اجتماع یوں ہو کہ یہ سب بھرا ہو، وہ باہر کا بھرا ہو، اور پھر اس کے باہر بھی بھرا ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم صرف اور صرف اپنا رول پلے کرنے والے ہیں۔ کامیابی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانا سمجھانا ہے۔ اخبارات میں پڑھتے دیکھتے ہو، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو، کبھی ایسا لگتا ہے حکومت ایسا کر رہی ہے، حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ کچھ اسباب ہیں، کچھ علل ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلم۔ اسی وجہ سے اسلامی روحانی مشن نے ان موضوعات کو چنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق و سچ بیان کرنے، اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے، اور اپنے وطن پاکستان کی اسلامی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر تخلیق فرمایا، پھر رب العالمین نے ان کو یہاں سے ایک اور جہاں جنت میں لے گیا۔ جب یہ زمین موجود ہے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں، اولاد آدم ہیں علیہ السلام۔
تو اس کا مطلب ہے جنت بھی اس وقت کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، کوئی تصوراتی خاکہ نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا رب العالمین نے، پھر وہاں سے اتارا زمین پر دوبارہ، پھر یہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، اور فرما دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم آپ، بی بی حوا، آپ دونوں اتر جائیں۔ جمیعہ دو ہی تھے، تثنیہ کا صیغہ نے جمیعہ فرمایا، مطلب یہ تھا آپ بھی اتر جائیں اور آپ کے بعد آنے والی پوری ذریت، یعنی کنبہ آدم، اولاد آدم، قیامت تک کے تمام انسان، سب کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اتر جائیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اے آدم یہ میسج آپ کنوے کیجئے، آگے بتائیے میں اپنے نبی بھیجوں گا مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں، وہ میری باتیں، میرے احکامات، میرے فرامین اور میرا طریقہ جو میری چاہت ہے وہ ڈیلیور کریں گے آگے۔ تو جس نے اس کو فالو کیا اس کے لیے کوئی خوف اور غم ہی نہیں ہے، کوئی خوف اور غم نہیں ہے، یہ فرما دیا گیا۔ اب وہ مختلف زمانوں میں جو انبیاء و رسول لے کر آتے رہے وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا نظام تھا۔ ان کے زمانوں کے لحاظ سے، ان کی ثقافتوں کے لحاظ سے، ان کی ضروریات کے لحاظ سے تمام انبیاء و رسول 1,24,000 مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق وہ یہ سامان، یہ ضروریات پہنچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو اللہ رب العالمین سسٹم عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ چلے جائیے، آپ یہ بتائیے لوگوں کو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہاں دین سے مراد مفسرین مراد رہتے ہیں نظام، سسٹم، جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو اس میں مضمر ہیں، تمام پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہے یہ لفظ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک، سسٹم اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو اس سسٹم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سسٹم کو، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور نظام اپنائے گا، اس کو قبول کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لام نون زبر لن، مطلب نیور، کبھی نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اسے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ، ایسی قوم، ایسا طبقہ یہ نقصان خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ سبحانہ وتعالی ایسی قوم کو ہدایت، فوز و فلاح، کامیابی، خوشیاں، معاشرتی، سماجی، ثقافتی، معاشی خوشیاں کیسے عطا فرما دے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان رسول حق، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات بھی آ گئی، قرآن پاک کی روشن آیات بھی آ گئیں، اس کے باوجود کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، طغیان کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس سسٹم کو نہیں مانتے، اس دین کو نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے۔ اب فاسق کی ڈیفینیشن قرآن یہ دیتا ہے کہ فاسق وہ قوم ہے، وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو نبی کا لایا ہوا نظام قبول نہیں کرتے، جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو حاکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، رب السماوات والارض ہے،
جس نے انسان کو پیدا کیا وہ سمجھتا ہے انسان کی ضروریات کو، اس کا ماضی حال مستقبل کو سب سمجھتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذریعے وہ سسٹم دیا، جو اس کو قبول نہ کرے وہی فاسق ہے۔ فاسق کی ڈیفینیشن یہ آ گئی۔ اب اللہ رب العالمین ایک مقام پہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئے سسٹم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے سسٹم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ کافر کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے۔ ایک مقام پہ یوں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے سسٹم کو فالو نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی فاسق ہیں۔ اور ایک مقام پہ یوں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے سسٹم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی ان واضح آیات کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لے کر کہاں تشریف لائے؟ عرب میں۔ عرب کی تاریخ پڑھ لیجئے، سلطنت روما موجود ہے، سلطنت ایران ساسانین امپائر موجود ہے، جنگ و جدل ہوتا ہے آپس میں، علاقے قبضہ کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہزاروں انسان مارے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ نظر التفات نہیں کرتے کہ عرب کو بھی فتح کیا جائے۔ کیوں؟ ان کی نظروں میں عرب کے لوگ غیر متمدن ہیں، تیزی بھی یافتہ نہیں ہے، ان کو سوچ سمجھ ہی نہیں ہے، آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، تکبر ہے، عناد ہے آپس میں، ان کو کوئی کس قسم کا علم نہیں ہے۔ تو یہ عرب کا وہ دور تھا جس پر کسی نے ان میں دلچسپی ہی نہیں لی کہ ان کو فتح بھی کیا جائے۔ دوسرے علاقوں کو فتح کرتے، عرب کو چھوڑ دیتے، یہ غیر متمدن قوم ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، جہالت کے غیر مذلت میں یہ مبتلا ہیں، لہٰذا ان کی طرف کسی نے نظر نہیں کی۔ یہ دور تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بدل دی ایک آن میں عرب کی کایا، تھا جس پر صدیوں سے جہل چھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآنی آیات پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا، سسٹم دیا، دین سمجھایا، اپنی ذات کو پیش کیا، صحابہ کرام کی جماعت تیار فرمائی، اور اس کے بعد وہی عرب تھا کہ جو علمبردار بن گئے تہذیب و تمدن کے، اخلاق کے، حسنات کے، تعمیر و ترقی کے، فوز و فلاح کے، دنیا اخروی کامیابی کے ضامن بن گئے۔ پھر وہ سسٹم لے کر وہ عرب سے نکلتے ہیں تو 3 بر اعظموں پر اسلامی حکومت سطوت اقتدار کو قائم کر دیتے ہیں اور دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں، یہ ہے وہ نظام جو انسانیت کی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے نظام قائم فرمایا۔ اس نظام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آگے بڑھے، تابعین تبع تابعین، یہ چلتا رہا 1000 سال تک۔ گو کہ آپس میں کچھ ریشہ دوانیاں بھی رہیں، آپس میں مسلمانوں کی کچھ انارکی بھی رہی، لیکن نظام چلتا رہا۔ اب اس کے بعد میں عرض کروں اس نظام میں معاشی نظام کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر معاشی نظام مستحکم نہ ہو، معاشی آزادی نہ ہو، تو مذہبی آزادی، سیاسی آزادی، معاشرتی آزادی یہ لا یعنی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب انسان فقر میں، غربت میں مبتلا ہو، اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل نہ کر سکتا ہو، تو معاشرتی، سیاسی، مذہبی آزادیاں بے معنی سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسلام نے معاشی نظام کو استحکام بخشا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس واقعے سے لگائیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، تو سب سے پہلا جو آپ نے انتظام فرمایا وہ مسلمانوں کے لیے ارننگ، اس کے لیے فرمایا۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔
معاشی سسٹم کو یعنی مہاجروں اور انصار کے درمیان جو اخوت کا رشتہ قائم فرمایا وہ ان کو معاشی استحکام کے لیے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، وَأَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تمہارے مال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں قیام دیا، تمہیں اسٹیبلش کیا ہے۔ تو مال کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، قرآن پاک خود بیان فرما رہا ہے کہ وہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے مال جو ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ان کے ذریعے اللہ نے تمہیں اسٹیبلش کیا ہے، تمہیں قائم کیا ہے۔ تو مال جو ہے انسانیت کی بقا کے لیے ہیں، اور مال اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے لیے گزارنے کے لیے ضروری سامان ہو، وہ مال کہلاتا ہے۔ تو مال کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لہٰذا قرآن پاک اور اسلام دین فطرت ہے، تو مال کی ضرورت سے انکار نہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اسلامی معاشی نظام کی چیدہ خصوصیات بیان کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، اور آپ ٹی ویز پہ دیکھ لیں، آپ اخبارات میں دیکھ لیں، مہنگائی ہو رہی ہے، گزارا مشکل ہو رہا ہے، حکومت کوشش کرتی ہے پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ کیا چل رہا ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کو لے جانا پڑے گا تاریخ میں کافی پہلے، یعنی 5ویں صدی عیسوی میں لے کے جانا پڑے گا، جس وقت ابھی میں بات کر رہا ہوں اس دور کی، یہاں اسلامی نظام پرورش پا رہا ہے، پھیل رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یورپین کنٹریز انگریزوں کے علاقوں میں حال کیا ہے۔ جب سلطنت روما اور وہاں پر سلطنتوں کا زوال ہوتا ہے تو وہاں پر فیوڈل سسٹم شروع ہوتا ہے، جاگیردارانہ نظام، یہ 5ویں صدی کی بات ہے۔ اس جاگیردارانہ نظام کے اندر کیا بات تھی؟ دیکھیں، جاگیردار جو تھا مطلق مطلق العنان فرما روا تھا، وہ جو کچھ کہتا وہ ہوتا تھا، جس کے پاس جتنا قطع اراضی آیا وہ اس علاقے کا جاگیردار ہو گیا، ٹھیکیدار ہو گیا، وہاں انسان بھی اس کے حصے میں آ گئے۔ یہ جاگیردارانہ سسٹم تھا۔ اس جاگیردار کے اور بادشاہ کے درمیان کوئی اور نہ تھا، اس کو صرف بادشاہ کو راضی کرنا تھا۔ اب یہ انسانوں کا خون چوسے یا ان کو مار کر پھینک دے، بلا سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یہ تھا جاگیردارانہ نظام، یعنی کہ یوں سمجھ لیں جاگیردارانہ نظام فیوڈل سسٹم ایک زینہ تھا جس پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اوپر والے کا تو غلام تھا، نیچے والے کا خدا تھا۔ اچھا، اس کو تقویت کس نے دی؟ کلیسا نے دی۔ عیسائیت، اس دور کے راہب، پریسٹ کلاس، ان لوگوں نے اس کو تقویت دی۔ وہ جاگیرداروں کو مذہبی سرٹیفکیٹ دیتے، ایسے میں جو رسم چلتی وہ شریعت کہلائی، اور جو خیال پرانا ہوا وہ عقیدہ بن گیا۔ ان حالات کے اندر جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کرنا ایک جرم بن گیا، بلکہ اس کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ یوں کر کے کلیسا بھی اور جاگیردارانہ نظام فیوڈل سسٹم چلتے رہے۔ کتنا چلے؟ تقریباً یہ چلے 1000 سال کے قریب۔ 14ویں سے 15ویں صدی کے اندر آ کر ان کو احساس ہوا، تاریکی تھی، یورپین کے لیے ڈارک ایج آف ڈارکنیس کہلاتا ہے۔ ان کو اندازہ ہوا مسلمانوں کی نظام معیشت، نظام تمدن، نظام سیاست، مذہبی نظام، سارے نظام ہائے زندگی دیکھے ان کو احساس ہوا کہ ہم تو بہت پیچھے رہے۔ تو وہاں پر ایک چینج آیا، لیکن اس چینج کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت عالمی سطح پر ہو کیا رہا ہے، اس کے لیے پیچھے ہسٹری سمجھنا ضروری ہے۔ جس وقت جاگیردارانہ نظام کے لوگ، عمرا اور مذہبی کلاس مل کر عوام پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت جو نظام معیشت تھا یورپ کا، انگریزوں کا، وہ تباہ برباد ہو گیا تھا۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارت نہیں تھی، لوگ پس رہے تھے۔ اس میں
سب سے بڑا نقصان تاجروں کا ہو رہا تھا. لہٰذا ہوا یہ کہ ان تاجروں نے، ان سب نے پروٹیسٹ شروع کیا. عوام پہلے ہی پسے ہوئے تھے، ان کو ساتھ ملایا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی. اس کو کہتے ہیں بورژوازی طبقہ. یہ تھے جاگیردار، یہ تھے صنعتکار، تجار، اور اس کے علاوہ ساہوکار اور بحری تاجر. انہوں نے جاگیرداروں کو پیسے دیے، تحائف دیے، اپنے لیے قوانین پاس کروائے اپنی سہولت کے لیے. رفتہ رفتہ جاگیردار ان کے پیسوں کے عادی بن گئے اور یہ جاگیرداروں پر حاوی ہوتے چلے گئے. یہ طبقہ جو تاجر تھے، صنعتکار تھے، ساہوکار تھے، بحری تجار تھے، یہ جاگیرداروں پر حاوی ہونے لگے. اب جاگیردار ان کی بات مانتے اور تجارت فروغ پانے لگی، سڑکیں روڈ بننے لگے، علاقے ملنے لگے، تجارت فروغ پانے لگی. تو یہ طبقہ جو ہے زور پکڑتا گیا، جس کو بورژوازی طبقہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیپٹلسٹ، سرمایہ دارانہ نظام. یہ وہ لوگ تھے. مین وائل ایسا ہوا، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں، الرازی، ابن سینا، ان سب کی کتابیں وہ ٹرانسلیٹ کی گئیں، پڑھائی گئیں، اور مسلمانوں کی جو دریافت تھی، مسلمانوں کی جو سائنس، علوم اور فنون تھے، ان کے اوپر انہوں نے اگلے زینے طے کرنے شروع کیے. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے. اب جتنی بھی صنعتی ترقی تھی وہ کیپٹلسٹ لوگوں کے حصے میں آئی. میرے بزرگ اور دوستوں، اور پھر یہ ہوا کہ یہ حاوی ہوتے چلے گئے. اب اس وقت جو کیپٹلزم ہے وہ چھایا ہوا ہے اور اپنی ایک نئی صورت لے کر وہ سامنے موجود ہے. لیکن اسلامی جو ایک نظام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. انسانیت صحرائے پر کھڑی ہے. ایک راستہ کیپٹلزم کا ہے، ایک سوشلزم کا، ایک اسلام کا ہے. میں تھوڑا سا بتاؤں سوشلزم کے بارے میں. یہ تو کیپٹلزم تھا. ایک اور راستہ سوشلزم کا تھا. جب جاگیردارانہ نظام سے لوگ بیزار ہوئے تو کارل مارکس نے اس وقت کی نظریات کو مربوط کر کے ایک نیا معاشی نظام بنایا. اس نئے معاشی نظام کے اندر کیا بات تھی کہ اس نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی، اور علی اعلان لینن نے کہہ دیا کہ زمین سے سرمایہ داروں کو نکال دو اور آسمان سے خدا کو نکال دو. یوں سوشلزم کمیونزم کی اس نے بنیاد رکھی. اب یہ دو سسٹم تھے، لیکن اسلامی سسٹم موجود ہے. یہ تینوں آزمودہ ہیں انسانیت کے لیے، تینوں آزمودہ ہیں. جو سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم تھا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، کروڑوں انسان مر جاتے ہیں انہی نظاموں کے ذریعے. روس نے 1914 کے اندر سوشلزم کا تجربہ کیا، لیکن تقریباً 1 کروڑ انسان متاثر ہوتے ہیں سوشلزم کی وجہ سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دو نظام ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ جنگیں چل رہی ہیں، لیکن اسلامی نظام وہ موجود ہے اپنی تمام بہاروں کے ساتھ. اسلامی نظام کے اندر کیا خصوصیات ہیں، میں بریفلی آپ کو عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلامی نظام میں ان نظاموں کے اندر معاشیات، اکنامکس سے مذہب کو کاٹا گیا، بندے اور اللہ کا تعلق توڑا گیا اور آزادی دے دی گئی. ہر پوری دنیا کو مارکیٹ بنا کر جسم بیچے گئے، شرم بیچی گئی، ایمان بیچے گئے. پوری دنیا مارکیٹ ہے، ہر کچھ بیچا جا سکتا ہے، ہر کچھ خریدا جا سکتا ہے چند اصولوں پر. یوں یہ سسٹم پوری دنیا پہ اس وقت موجود ہے. جبکہ اسلامی معاشی نظام میں، سن لیجئے، اسلامی معاشی نظام میں ایک تاجر، ایک بزنس مین کو یوں کیا گیا کہ اس کا اللہ سے رشتہ قائم رہے، تعلق مع اللہ قائم رہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد تو وہ ہیں کہ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. مرد قرار دیا قرآن پاک کی واضح سورۃ النور میں بیان فرمایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے. آپ رک گئے، آپ کی عادت نہیں تھی مارکیٹ میں رکنے کی، رک گئے. ایک دکان پر دیکھا ایک جوان تھا، وہ خرید و فروخت کر رہا تھا. آپ اس کو دیکھنے لگے. کسی
قریبی فقیر نے عرض کی حضور آپ خلاف معمول یہاں تشریف فرمائے, آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا اس نوجوان کو دیکھتے ہو, اس نے اس دوران میں میرے کھڑے ہونے کے دوران میں اتنے درہم و دینار کا سودا کیا ہے, لیکن میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں, ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں. اسلام ایسی تجارت کی طرف دعوت دیتا ہے جہاں ایک تاجر کا دل اللہ کی یاد میں منہمک ہو, اور اللہ ان کو فرماتے رجالون, وہ مرد ہیں, وہ مرد ہیں. دوسری طرف میں عرض کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اللہ سے کیا تعلق؟ آپ اللہ سے باتیں کریں, اللہ آپ سے باتیں کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے معراج میں, رب العالمین آپ کا چہرہ مبارک تکے تو رب العالمین قرآن میں بیان فرمائے کہ آپ کا چہرہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے. ایسا تعلق. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاجر رہے. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تعلق مع اللہ کیا خوب تھا. آج بھی ہم نقشبندی بیٹھے ہوئے انہی کے سلسلے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, پورے عالم میں حنفی مسلک کے امام, آپ ایک تاجر تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کس تجارت کی طرف دعوت دیتا ہے, جہاں ایک بندہ زمانے کا امام بھی ہے, تعلق مع اللہ بھی ہے, دوسری طرف وہ بزنس مین بھی ہے. آپ اندازہ کریں, اسلام دعوت دیتا ہے ایسی تجارت, ایسی بزنس, ایسے اکنامک سسٹم کی طرف جو دیانت پر مبنی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے جو پہلی دلیل پیش کی کوہ صفا پر چڑھ کر, وہ آپ کی اپنی ذات مقدسہ تھی. آپ نے فرمایا تو مجھے کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا صادق و امین. تجارت کی تو صداقت و امانت ثابت ہوئی. 40 سالہ زندگی کے اندر صداقت و امانت کے پیکر رہے. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں ایسا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ ہوا جاتا ہے, یقین کرو گے؟ کہا یقین کریں گے. آپ نے فرمایا یقین کرو اللہ ایک ہے. حضور نے اپنی ذات کو پیش کیا. پہلی شادی مبارک ہوتی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور وہ امپریس ہوئی کہ حضور کی صداقت و امانت کی وجہ سے وہ شادی ہوتی ہے. آج بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, افغانستان لاکھوں کروڑوں انسانوں سے, مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلے قدم کن کے آگے لگے؟ مسلمان تاجروں کے. مسلمان تاجروں کی وجہ سے یہاں سب سے پہلے اسلام آیا. کیا ان کا کردار ہوگا؟ کیا ان کی سیرت ہوگی؟ کیا رویے ہوں گے؟ کیا نظام لے کر آئے تھے؟ وہ تو خرید و فروخت اور لین دین کرنے آئے تھے, اور نسلیں گزر گئیں اور کروڑوں انسان اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابن ماجہ اور طبرانی کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى. قیامت کے دن تاجر گناہگار اٹھائے جائیں گے لیکن وہ جو پرہیزگار ہوں گے. لیکن پرہیزگار گناہگار کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے. آقا کریم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک وہ تاجر, وہ بزنس مین جو صادق ہے, جو امین ہے, وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا, شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا, اور کن کی؟ صدیقوں کی صف میں کھڑا ہوگا. ہمیں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں, دیکھو جن لوگوں نے تجارت میں کرپشن کی, بزنس میں کرپشن کی, اکنامک سسٹم کو تباہ کیا, ان کی وجہ سے ایک پوری قوم شعیب ہلاک کر دی گئی تھی. اسلامی نظامی سسٹم غیر سودی, سود کا کوئی دخل نہیں. آج حیرانگی ہوتی ہے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ سود کے بغیر بھی کوئی نظام چل سکتا ہے. پڑھے لکھے لوگ, یونیورسٹی کے فارغ بولتے ہیں پوری دنیا میں نظام سود کے بغیر چل رہا ہے. یہ کون سی قوم کہہ رہی ہے؟ کون سے مسلمان کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ.
سورۃ البقرہ میں فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سود میں جو کچھ بھی ہے وہ سب چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وہ مسلمان نسل جن کے آبا نے اس بنیاد پر اسلامک سسٹم اپنایا, معاشی نظام اپنایا, اس کی بنیاد کیا تھی؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. اس بنیاد پر پورا معاشی نظام قائم ہوا. آج اسی نسل کے اسی قوم کے چند افراد کہتے ہیں پڑھے لکھے بذام خود تعلیمی یافتہ کہ سود کے بغیر کیسے نظام چل سکتا ہے. سن لیجئے, آخری باتیں کر رہا ہوں, سن لیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ محترم ہے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں ایک مسلمان زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا, اس کو کوئی غریب مسلمان نہیں ملتا تھا, زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی. ایک مرتبہ وزرائے مملکت آئے کہ امیر المومنین خزانہ بھر چکا ہے, اس سال زکوٰۃ بہت آئی ہے, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا غریب مسلمانوں کو دے دو. فرمایا غریب مسلمان کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انفراسٹرکچر دیکھو, ضروری سڑکیں روڈ وہ بنا دو. آپ نے وزراء نے کہا ضروری سارا انفراسٹرکچر وہ بنا ہوا ہے, ساری ضروریات کے کام ہوئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اسلامی مملکت میں جتنے غیر مسلم ہیں ان میں جو غریب نادار مسکین ہیں ان کو دے دو. عرض کی گئی حضور اسلامی مملکت میں ایسا کوئی غیر مسلم نہیں ہے جو ضروریاتی زندگی سے محروم ہو. آپ نے فرمایا پھر یہ کرو کہ ایک حصہ پہاڑوں پر دانوں میں غذا کے لیے وہ بکھیر دو, باقی بیت المال میں جمع کر دو تاکہ پرندے اور چرند وہ بھی محروم نہ رہیں. اسلامی معاشی نظام یہ سود کے بغیر تھا, یہ اللہ کا نظام تھا, یہ تاریخ ہے, گولڈن پیریڈ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر آج کوئی یہ کہتا ہے سود کے بغیر حماقت ہے کہ سود کے ذریعے وہ برائیاں ختم کرنے کی کوشش کی جائے جو پیدا ہی سود کی وجہ سے ہوتی ہیں, جن کی پیداوار ہی سود کی وجہ سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کے معاشی نظام میں ہر فرد کو فرمایا وہ حصہ لے, کوئی پیداوار میں حصہ لے, کوئی وسائلی پیداوار میں حصہ لے, کوئی پروڈکشن کا کام کرے, کوئی ریسورس کا کام کرے. سارے فقہا نے کسب معاش کو فرض عین قرار دیا ہے اور یہ جو ذرائع ان کی پیداوار کو فرض کفایہ قرار دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو عورتیں ہیں وہ گھر میں فارغ ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ وہ کیا کریں, مسلمان جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے اندر وہ گھر کی دستکاری کا کام کریں, یہ ان کے لیے بہتر ذریعہ آمدنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو غریب مسلمان ہیں وہ مرغیاں پالیں اور جو امیر ہیں وہ بکریاں پالیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے, کوئی پروڈکشن پہ کام کرے, کوئی ریسورس پر کام کرے. سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے کام کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم بھیک مانگو. پوری قوم کو کام پر لگا دو, ایسی پالیسی بنائیں کوئی فارغ نہ رہے, اسکلز دیں, ضروریات دیں, وسائل دیں. چائنا نے کیا کیا تھا, مسلمانوں کی ساری تعلیم غیروں نے اپنا لی ہے. ہر فرد کو لگا دیں, ہنر مندی پر, کمانے پہ, یہ پروڈکشن پر لگا دیں اور حلال تکری سے وہ کمائیں. رسول پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کام کرو بجائے اس کی کہ سوال کرو اور قیامت کے دن سوال کا داغ تم اپنے چہرے پر لے کر آؤ. میرے بزرگ اور دوستوں, میں نے مختصر کیا, مجھے بیان کچھ اور بھی کرنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے. اسلامی معاشی نظام ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پوری قوم کو بخار ہو چکا ہے, مسلمانوں کو بخار ہو رہا ہے. دودھ دیا جا رہا ہے وہ بولتے ہیں کڑوا ہے, دودھ دیا جا رہا ہے بولتے ہیں جو بچے کو بخار ہے اس کو دودھ دیا جائے, بولتے ہیں امی میں نہیں پیتا, کڑوا ہے. دودھ کڑوا نہیں, صحت مند ہے, مزیدار ہے, لیکن اس کا منہ کڑوا ہے, وہ بیمار ہے. ہم بیمار ہیں, ہمارے اخلاق, ہماری روحیں
بیمار ہیں, ہماری روحیں اجڑ گئیں, دل بیمار ہیں, دوڑ پیچھے کی طرف, ایک گردش ایام تو, ہمیں یہاں پلٹنا پڑے گا. حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا تو نے, حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمیں پلٹنا پڑے گا ان نظروں کی طرف, ان شخصیات کی طرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اپنے سینوں میں لگائے بیٹھے ہیں اور دعوت حق دے رہے ہیں اور بندوں کو مولا سے ملا رہے ہیں اور دلوں کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بسا رہے ہیں کہ فرد کی اصلاح ہو تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے, سسٹم آ جائے, سسٹم آ جائے اور قوم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جائے. یہی دعوت دی جا رہی ہے اسلامی روحانی مشن کے پلیٹ فارم سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق و سچ کو قبول کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.